اب تلک منظر فانی کی میں رونق آج میں آپ کے سامنے ابراہیم اجمی کے اس واقعے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت انسان کی ضمیروں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ابراہیم اجمی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ توبہ نہیں کیے تھے تب تک کہ آپ کا معاملہ سودی معاملہ تھا۔ ابراہیم اجمی لوگوں کو روپے سود پر دیا کرتے تھے۔ ابراہیم اجمی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے یہاں فاقے پڑا، ایک بیوہ عورت کو کچھ روپے رقم سود پر دے رکھے تھے۔ آپ نے اپنی شریک حیات سے کہے کہ میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ابراہیم اجمی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوہ عورت کے گھر پہنچے۔ وہ بیوہ عورت اور ان کے بچے کئی دنوں سے فاقے میں تھے۔ کسی نے ایک بکری کا سر دیا تھا جس کو اس بیوہ عورت نے آدھی پکا چکی تھی اور آدھے باقی تھا۔ ابراہیم اجمی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جا کر کے اپنے سود کا مطالبہ کیا۔ وہ بیوہ عورت کہنے لگی، محترم میں کئی دن سے فاقے میں ہوں اور یہ جو بکری کا سر کسی نے دیا ہے وہ کئی دن کے فاقے کے بعد جن میں سے آدھے میں پکا چکی ہوں اور آدھا رکھا ہوا۔ ابراہیم اجمی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ان معصوم بچے یتیم بچوں پر رحم نہ کھائے، ترس نہ کھائے، بلکہ انہوں نے غیر پکے ہوئے سب اٹھا کر کے لیا۔ اپنی اہلیہ محترمہ سے کہنے لگے کہ آپ اسے پکا لو۔ اہلیہ نے پکا دی۔ جب کھانے کا وقت آیا ابراہیم اجمی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ برتن پہ سالن پہ جب چمچے ڈالتے ہیں تو وہ سارے کا سارا خون ہو جاتا ہے۔ ابراہیم اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ کو ڈر پیدا ہوا اور یہ خوف اور خشیت پیدا ہوئی کہ یہ یتیم بچوں پہ ظلم کرنے کے بنا پر، سود کھانے کے بنا پر ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ توبہ کرنی چاہیے۔ اپنے شریک حیات سے کہا کہ اسے توبہ کر لو۔ آپ توبہ کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف جا رہے تھے۔ میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ کسی دور سے ایک بچے نے دیکھ کر یہ کہنے لگا، بچوں ٹھہر جاؤ، دیکھو وہ ابراہیم اجمی جہنمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کھیل کا جو دھول ہے پاؤں سے جو اڑ رہا ہے وہ دھول ابراہیم اجمی کے کپڑے میں پڑے اور ہم لوگ جہنمی بن جائیں۔ اس بچے کی یہ آواز، اس بچے کی یہ بات سن کر کے ابراہیم اجمی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اور بھی زور لگا، دھچکا سا لگا۔ ابراہیم اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل پہ روتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کے آپ نے سود کی کاروبار سے توبہ کی اور پھر وہاں سے لوٹنے لگے۔ دیکھتے ہیں کہ وہی بچہ وہاں پر کھیل رہا ہے اور وہی بچہ آواز دے رہا ہے، اے لوگوں ٹھہر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پاؤں کے دھول اڑ کر کے ابراہیم اجمی جنتی کے کپڑے پر پڑ جائے اور ہم لوگ جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ توبہ انسان کی زندگی کو، جو پوری زندگی اللہ کی ناراضگی میں گزاری ہو، ایک مرتبہ صرف اللہ کے طرف رجوع کر لے اور کہہ دے، اللہ میں تیرا بندہ، میں نے گناہ کر لی تھی، میں اب توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتے ہیں۔